المرسلين خصوصا على أفضلهم وخاتمهم محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج ذکر ہوگا کن کا؟ آپ کے ذہن میں کون سے؟ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، بطل جلیل، اشجع العرب، حواری رسول، بہت عظیم الشان شخصیت. اشجع العرب سیدنا علی المرتضیٰ نے لقب دیا، عرب کا بہادر ترین شخص. یعنی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو یہ لقب دیں تو آپ اس کی بہادری کا اندازہ کر سکتے ہیں کسی حد تک، ہے نا. ابھی ان کی بہادری کے سامنے آئیں گے نمونے، واقعات. نام جیسا کہ ہم جانتے ہیں زبیر بن عوام تھا، عین واو الف میم، لیکن واو پہ شد ہے، عوام نہ اس سے سمجھا جائے، عوام. والدہ کا نام صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. سمجھ گئے؟ صفیہ بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن. اور والد کا نام ہے عوام، اور عوام بیٹے ہیں خویلد کے. خویلد سے کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ ہاں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم. تو گویا کہ حضرت خدیجہ کیا لگی ان کی؟ پھوپھی جان. حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی وہ ان کی والدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ وہ ان کی پھوپھی. ان کا جو سن ولادت ہے یہ تقریباً وہی ہے جو حضرت طلحہ. یہ 4 صحابہ ہیں جن کی عمریں تقریباً ایک جیسی ہیں. حضرت علی چھوٹے ہیں کچھ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام یہ ہم عمر ہیں. بچپن ہی سے انتہائی نڈر تھے. ایک تو وہ جیسا کہ حضرت حمزہ ہیں اور چچا تھے، اور حضرت صفیہ خود انتہائی بہادر خاتون تھی. آپ کے ذہن میں وہ واقعہ بھی آ گیا ہوگا نا، غزوہ احزاب کا، غزوہ خندق کا، جب وہ یہودی کوشش کر رہا تھا سنگن لینے کی، تو حضرت صفیہ نے آگے بڑھ کے پہلے تو حضرت حسان سے کہا کہ آپ جائیے اور اس کا کام تمام کیجیے. تو انہوں نے کہا یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، میں تو اس کام کا آدمی نہیں ہوں. تو وہ خود آگے بڑھی، اور کوئی ہتھیار پاس نہیں تھا تو انہوں نے ایک خیمے کی ایک شاخ اکھاڑ لی اور جا کے اس کی ماری اور اس کو الٹا دیا. اور پھر حضرت حسان سے کہا کہ اب تو یہ مر گیا ہے تو اب اس کا جو سامان حرب ہے وہی اتار کے لے آؤ. تو انہوں نے میرے کس کام کا ہے. تو بہرحال وہ اپنی جگہ پہ بہت بہادر تھیں. تو گویا کہ یہ دونوں طرفوں سے، اطراف سے، والد کی جانب سے بھی اور والدہ کی جانب سے بھی اور چچا کی جانب سے بھی شجاعت جو ہے ورثے میں ملی تھی. اور اس پہ مزید یہ کہ ان کی والدہ نے تربیت بھی بڑے سخت انداز میں کی. پیٹتی تھی، اگر کوئی غلطی کرتے تھے تو سزا ملتی تھی اور پیٹتی تھی. پہلے تربیت ایسے ہی کی جاتی تھی، اور تربیت آج بھی ایسے ہی ہوتی ہے. سزا ملے تو پی ایم کاکول میں جاتے ہیں نا کیڈٹس، تو کیا وہ انہیں رکھتے ہیں شہزادے بنا کے رکھتے ہیں، ہیرو بنا کے رکھتے ہیں. غلطی کریں تو سزا ملتی ہے نا، اور سزا بھی بڑی سخت ملتی ہے. تو یہ بنانے کے لیے ہے. تو کسی نے پوچھا بھی خاندان میں جیسے ہوتا ہے نا، کیوں مار دے ہو تسی بچے نو؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے مارتی ہوں کہ یہ سخت جان بن جائے اور ہوشیار ہو جائے اور آنے والے وقت میں لشکر کی قیادت کرے. بچپن ہی میں 13-14 سال عمر تھی تو کسی سے پھڈا ہو گیا. وہ عمر میں بڑا تھا اور طاقت میں بھی زیادہ تھا، لیکن حضرت زبیر نے کچھ ایسا اس کے ساتھ کیا کہ اس کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا. اب وہ جمع ہو کے آئے شکایت لے کے. تو حضرت صفیہ کے پاس کہ یہ زبیر نے اس کا ہاتھ توڑ دیا ہے آپ کے بیٹے نے. تو کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟
کہ حضرت زبیر کو بلاتی ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں کہ کیوں توڑا. ہاں ہو سکتا ہے انہوں نے آ کے پہلے ہی سچویشن ساری بتا دی ہو کہ اس نے مجھے تنگ کیا تھا یا پہل کی تھی یا زیادتی کی تھی. حضرت صفیہ نے فرمایا کہ تم نے زبیر کو کیسا پایا؟ جو لے کے آئے تھے نا شکایت, ان سے کہا کہ تم نے زبیر کو کیسا پایا, پنیر کا ٹکڑا یا کھجور یا پر کھولے ہوئے شاہین. تو اس انداز میں ان کی تربیت ہوئی. فنون حرب ابتدائی عمر میں یعنی 14-15 سال کی عمر میں تلوار بازی, نیرہ بازی اور خصوصاً گھڑ سواری میں انہوں نے یعنی آپ کہہ لیں کہ کمال حاصل کر لیا تھا. حضرت ابوبکر کے بعد فوراً ہی ایمان لے آئے, سابقون الاولون میں سے ہیں, اور عمر اس وقت 16 سال تھی. بعض روایت میں 14 سال ہے, بعض روایت میں 15 اور 16 سال ہے. لیکن حضرت چونکہ طلحہ کے ہم عمر سمجھے جاتے ہیں تو اس لحاظ سے ان کی عمر بھی تقریباً اتنی ہی تھی, تو ان کی عمر بھی اتنی ہی تھی. والدہ نے تو کچھ نہیں کہا, وہ تو ایمان لے آئیں. حضرت صفیہ والد پہلے ہی انتقال کر چکے تھے. خویلد جو عوام ہے, عوام بن خویلد, وہ پہلے ہی چھوٹے ہی تھے, ابھی بچپن میں ہی تو انتقال ہو گیا تھا. ان کا چچا تھا, اس نے ٹارچر کرنا شروع کیا اسلام قبول کرنے پہ, ایمان لانے پہ, اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتا. بچے تھے لیکن سہ جاتے. ایک تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بہادری اور جرأت دی تھی, سخت جان تھے, اور دوسرا ایمان کی جو حلاوت ہے وہ تو کمزور سے کمزور آدمی کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے. تو جو پہلے سے ہی مضبوط ہو تو ایمان اس کو اور مضبوط تر کر دیتا ہے, ہلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت حبشہ کا حکم دیا تو ان میں یہ بھی شامل تھے. چلے گئے حبشہ لیکن وہاں ٹکے نہیں, ٹکنے والی شخصیت نہیں ہے نا, تو ابھی باقی سارے وہی ہیں, اور یہ پہلے ہی کچھ ہی دن کے بعد جو ہے یہ انہوں نے واپسی کا راستہ لیا اور واپس آ گئے. اب آپ دیکھیے عمر اس وقت کتنی ہوگی, 16 میں کوئی اور جمع کر لیں 4 سال 5 سال تو وہ سمجھ لیں کہ 20-21 سال عمر تھی, اور وہاں سے وہ واپس آ گئے. تجارت بھی کرتے تھے, اور جیسے کہ عربوں کا معمول تھا شام سے ہی تجارت ہوتی تھی ان کی زیادہ تر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا. ایک تو رشتہ داری بھی تھی, حضور ان کے پھوپھا بھی لگتے تھے, اور ظاہر ہے ایمان لانے سے پہلے بھی حضرت خدیجہ کے پاس اپنی پھوپھوں سے ملنے جانا آنا ہوتا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا حضور کا, اور آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً وہی وقت ہے جب ان کی پیدائش کا وہ ہے, اور جی اور اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے ابھی یہ پیدا ہی ہوئے ہیں, تو حضور جو ہے وہ پھوپھا بن چکے تھے ان کے. تو پہلے سے بھی محبت تھی, لیکن ایمان لانے کے بعد پھر ظاہر ہے وہ محبت اپنی انتہا کو پہنچی. ایک موقع پہ یہ مکہ میں خبر پھیلی کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کیا ہے, قید کر لیا ہے. تو پتہ لینے کے لیے تلوار نکال لی نیام سے, اور دار ارقم پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہاں پہ, تو حضور نے پوچھا کہ زبیر خیریت ہے, تلوار نکالی ہوئی ہے آج؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ پتہ چلا تھا. تو حضور نے فرمایا اگر یہ درست ہوتا تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ان کی میں گردنیں اڑاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اور ان کی تلوار کے حق میں بھی دعا فرمائی. جب ہجرت کا موقع آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کی, تو یہ گئے ہوئے تھے شام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر, باقی صحابہ تو بعد میں آئے نا, تو پہلے صرف حضور نے حضرت ابوبکر ہی کو ساتھ لیا. اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں جا رہے تھے مدینہ کی طرف, اور یہ شام سے واپس آ رہے تھے. راستے میں ملاقات ہوئی, راستہ تو ایک ہی تھا نا, جو طریق شام ہے وہ تو ایک ہی تھا, اسی راستے پہ سفر ہوتا تھا. تو ان کے پاس کچھ کپڑے بھی تھے, ظاہر ہے کچھ وہاں سے لے کے آئے تھے, بیچنے کے لیے لائے تھے یا استعمال کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پہ راستے میں ہی ان میں سے ہدیہ کر دیے, تحفہ دے دیا. اور ظاہر ہے وہ سفر تھا اور ضرورت بھی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے خوش ہوئے. جب ہجرت کر کے پہنچے ہیں مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو حضرت کعب کو ان کا بنایا گیا. بعض روایت میں آتا ہے ان کا جو اسلامی بھائی ہے وہ بنایا گیا. یہ کعب وہی ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے 3 صحابہ, اور پھر انہیں بعد میں احساس ہوا اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول دیا,
اور ان کی توبہ قبول ہوئی. تو یہ وہ حضرت کعب ہیں, انصاری تھے. آیات بھی نازل ہوئی. غزوہ بدر میں انہیں موقع ملا, یعنی پہلا وہ معرکہ تھا اور انہیں موقع مل گیا اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کا. پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم بھیجی, جو دستہ روانہ کیا قریش کی سنگن لینے کے لیے, اس میں حضرت زبیر شامل تھے. اور 2 یہ لے کے آئے, 2 ان کے غلام ہی تھے, وہ ان کو پکڑ کے لے آئے اور پہلے تو ان سے خود پوچھ گچھ کرتے رہے, انویسٹیگیٹ کیا انہیں کہ کتنی تعداد ہے اور کیا کچھ ہے تمہارے پاس, اسلحے کی نوعیت کیا ہے. تو وہ کچھ بولے نہیں, پکے تھے. اچھا, پکے بھی اتنے تھے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی تعداد ہے. انہوں نے کہا تعداد بہت زیادہ ہے. یعنی اتنے پکے تھے کہ انہیں سمجھایا گیا تھا نا کہ جو اگر کوئی ملے تو ان میں بہت تعداد ہے. تو لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنی تعداد ہے, اس نے وہی رٹا رٹایا جواب دیا, اس نے کہا بہت تعداد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلیں ٹھیک ہے, اونٹ کتنے ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے. اب اس کو سوال کی سمجھ میں نہیں آئی, یعنی سوال کی سمجھ نہیں آ سکی انہیں کہ یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے. تو اس نے کہا یہ تو ایک نارمل سا سوال ہے. اس نے فوراً کہا, اس نے کہا جی ایک دن 9 کرتے ہیں, ایک دن 10 کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا چلیں ٹھیک, اس کا مطلب 900 سے 1000 کے درمیان میں ہے, اور وہی تعداد تھی ایگزیکٹ ان کی. غزوہ بدر جب شروع ہوا تو 2 ہی گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس, اور ایک پہ حضرت زبیر سوار ہوئے. اس سے آپ اندازہ کیجیے, صرف 2 گھوڑے ہیں, 313 ہے صحابہ کی تعداد, اور 2 گھوڑے ہیں اور ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جو صلاحیتیں ہیں جنگ کی, ان کا علم تھا. اور غزوہ بدر تو انہی کے نام ہو رہا, یعنی اتنا انہوں نے بہادری سے جنگ کی کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ یہ بدر کا دن جو ہے وہ زبیر کا دن ہے. اور ایک بڑا سردار تھا عتبہ بن سعد بن عاص, بڑا سردار تھا قریش کا. وہ سامنے آیا اور پورے کا پورا لوہے میں غرق تھا, صرف اس کی آنکھیں کھلی تھیں. تو اس نے کہا کہ میں ابو ذات الکرش ہوں, یعنی بڑا روب ڈالا اور خوفزدہ کرنے کی کوشش کی, میرے مقابلے میں کون آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور حضرت زبیر نکلے. اب وہ چونکہ غرق تھا تو چھوٹی سی برچھی تھی پاس, تلوار تھی اور ساتھ میں جو سیکنڈ ویپن ہے وہ برچھی تھی. تو اب تلوار سے تو اس پہ وار ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ پورا کا پورا وہ, اب اس کی صرف آنکھ ننگی تھی اور اتنی طاق کہ انہوں نے پیچھے سے برچھی ماری جو جا کے اس کی آنکھ میں گھسی, اور وہیں پہ وہ گرا اور ٹھنڈا ہو گیا. اور جا کے اس کی برچھی جب انہوں نے اپنی نکالی تو ظاہر ہے ہڈی ہوتی ہے, ہڈی سے ٹکرائی اور تھوڑی سی مڑ بھی گئی تو وہ کھینچ کے نکالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا اور ایک یادگار کے طور پہ, نشانی کے طور پہ حضور نے ساری عمر اس کو اپنے پاس رکھا. اس کا نام رکھا گیا عنزہ, عنزہ یا انزا, اس کو شاید ادا کریں گے, میرا خیال عنزہ ہوگا. یہ ایک میزائل بھی ہے, پاکستان نے بنایا ہے نا ایک میزائل عنزہ کے نام سے. تو نسبتیں تو ہماری بہت اونچی ہیں لیکن کام ہمارے وہ نہیں ہیں. نسبت ہم دے دیتے ہیں لیکن اس کا پھر پاس رکھنا, اس کا لحاظ رکھنا وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. غزوہ بدر میں زخم آئے, انہیں بڑے کاری زخم آئے, اور ایک زخم جو ہے یہاں گردن کے پاس وہ اتنا گہرا تھا, بعد میں وہ ہیل تو ہو گیا کیونکہ اس وقت یہ سٹیچنگ اور سرجری اس کی تو کوئی تھی نہیں, تو وہ ہیل تو ہو گیا لیکن وہ گھاؤ اتنا گہرا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر وہ کہتے ہیں جب وہ بڑے ہوئے, ان کے واقعات ہم نے پڑھے ہیں نا, تو شیر کے بیٹے تھے, تو وہ کہتے ہیں ہم بچپن میں اس زخم میں اس گڑھے میں انگلیاں ڈال کے کھیلا کرتے تھے, یعنی اتنا گہرا گھاؤ تھا وہ. غزوہ احد میں بھی بڑھ چڑھ کے اپنی انہوں نے شجاعت کے جوہر دکھائے. اس میں بعض روایات میں تو آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, جو صحابہ رہ گئے 14 صحابہ, اس میں سے زیادہ تر 12 یا 14 اس میں سے زیادہ تر انصار تھے, اور 2 صحابہ جو ہیں مسند روایت میں تو یہی ہے کہ 2 صحابہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ایک حضرت طلحہ تھے اور دوسرے ایک مہاجر صحابی ہیں, یعنی باقی
نہیں، انصاری تو کہہ لیں کہ 10 کے قریب تھے نا، کل یعنی 12-14 رہ گئے، تو اس میں سے سارے کے سارے انصاری تھے، صرف مہاجرین میں سے 2 تھے۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ لشکر کی ترتیب ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، جو فرنٹ لائن ہے وہاں پہ تو مہاجرین ہی ہوتے تھے لڑنے میں، اور جب دباؤ بڑھا اور انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے یعنی وہ یا قلب میں ہوتے ہیں یا پیچھے ہوتے ہیں۔ کمانڈر جو ہے وہ فرنٹ پہ نہیں ہوتا جنگ میں، یا وہ قلب میں ہوتا ہے یعنی جو سینٹر ہے تاکہ محفوظ رہے، اور یا وہ پیچھے سے کمانڈ کرتا ہے یا وہ کہیں اونچی جگہ سے کمانڈ کرتا ہے۔ ہمارے آج بھی یہی ہے نا، جو جنرل ہیڈ کوارٹر ہے وہ فیلڈ ہیڈ کوارٹر سے بہت دور ہوتا ہے، اور فیلڈ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ بھی فرنٹ لائن سے کافی پیچھے ہوتا ہے، ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس جنگ میں، جنگ غزوہ احد میں بھی یعنی بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی کے وسلم نے اسی موقع پہ انہیں یہ لقب دیا کہ انا لکل نبی حواری و حواری الزبیر، یعنی ہر نبی کے لیے ایک حواری ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد غزوہ احزاب میں یہ اسی علاقے میں ان کی تعینات کی گئی جہاں پہ عورتوں کو رکھا گیا، جہاں پہ حضرت صفیہ تھی۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اگرچہ اس جنگ میں بہت کم مقابلہ ہوا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک مشرک جو کسی طریقے سے اندر داخل ہو گیا وہ ان کے ہاتھ آ گیا، اور جو ان کے ہاتھ آ گیا پھر ظاہر ہے وہ کہیں جاتا نہیں۔ غزوہ احزاب سے جیسے ہی فارغ ہوئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا قصد فرمایا، اور فرمایا کہ کون ہے جو بنو قریظہ کی خبر لے، تو حضرت سعد نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک حواری ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ ممکن ہے 2 دفعے فرمایا ہو، اور ممکن ہے اسی ایک موقع پہ فرمایا ہو۔ ہاں، بہت قریبی دوست، وفادار، قریب ترین دوست جس کو ہم کہتے ہیں، اور وفادار، انتہائی وفادار۔ ویسے سارے صحابہ وفادار ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص ان کا ذکر فرمایا۔ اچھا، ہر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پہ کوئی مہم روانہ کرتے تھے کہ کوئی ریکی کرنی ہے، کہیں پہ کوئی مہم سر کرنی ہے، تو اس میں حضرت زبیر بالعموم شامل ہوتے تھے اس میں۔ جیسے جب وہ خط بھیجا حاطب ابن ابی بلتہ نے مکہ مکرمہ، تو اس خاتون سے وہ خط نکلوانے کے لیے اور وہ خط جو ہے اس سے حاصل کرنے کے لیے جو دستہ روانہ کیا، اگرچہ اس کے امیر تو حضرت علی المرتضیٰ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس دستے میں بھی حضرت زبیر شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیعت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے بعد حضرت عمر کی، اور شورا میں شامل رہے۔ جن 5 افراد کا نام دیا تھا حضرت عمر نے، ان میں آپ جانتے ہیں حضرت زبیر بھی شامل ہیں، حضرت طلحہ بھی شامل ہیں، لیکن یہ دستبردار ہوئے حضرت علی کے حق میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عثمان کے حق میں نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق۔ تو لیکن چونکہ اتفاق ہوا حضرت عثمان کے متعلق، تو پھر سب نے کنسنسس کیا۔ جیسے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اختلاف تب تک ہوتا ہے جب تک کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا جاتا، تو جب کسی کو نامزد ہو گیا تو سب کا سب اس پہ اتفاق کرتے ہیں، اس پہ کنسنسس ہوتا ہے، بیعت کرتے ہیں اس کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک اپوزیشن بن جائے، ورنہ تو پھر وہی جیسے ہمارے یہاں کھچڑی پکی رہتی ہے نا، تو ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں۔ ایک مقصد سب کا ایک ہے، ملک ایک ہے، قوم ایک ہے، اور آپ سب اس کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ یا تو یہ کہ اس کا جو آپ کہہ لیں کہ بالواسطہ جواب وہ یہ ہے کہ آپ مخلص نہیں ہیں، یعنی حکومت جو ہے وہ مخلص نہیں ہے، اسی لیے اپوزیشن کی ضرورت ہے نا کہ یہ حکومت جو ہے اس کو سیدھا کرنا پڑے گا، یہ خراب کرے گی کام، تو پھر بھائی اس کو حکومت ہی کیوں دی جس کے متعلق آپ کو یہ وہم ہے کہ اس نے بیڑا گرک کرنا ہے ملک کا۔ اور جب وہ اپوزیشن ہوتی ہے اور جب وہ حکومت میں آتی ہے تو یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اس کا مطلب انہیں ان پہ اعتماد نہیں۔ تو جب سب نے بیڑا گرک کرنا ہے تو بھائی مل کے کر لو۔ اگر تمہیں ایک دوسرے پہ اتنا ہی شک ہے کہ یہ خرابی کریں گے، اور اگر ٹھیک کرنا ہے تو اتفاق کرو پوائنٹس پہ اور مل کے چلو، اس میں کیا حرج ہے۔ لیکن چونکہ یہ تحفہ دیا ہوا ہے ان کا ویسٹ کا،
جمہوریت، ہر نظام انہی سے لینا ہے نا ہم نے، تو ظاہر ہے اپنا سیاسی نظام بھی ہم انہی سے لیں گے، تو چونکہ تحفہ ان کا ہے، وہاں پہ یہ کھچڑی پکتی ہے اور چلتا رہتا ہے نظام، اور یہاں پہ بھی وہی نظام ہے۔ بہرحال سلسلہ چلتا رہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو پھر یہ بصرہ پہنچے، اور اگرچہ یہ جنگ جمل میں شریک نہیں ہوئے، حضرت طلحہ شریک ہوئے لیکن یہ جنگ جمل میں شریک نہیں ہوئے، اور بصرہ سے واپسی پہ ایک سو کالڈی اس کو کہیں کہ نام نہاد مسلمان تھا، اس نے دھوکے سے وار کیا اور تلوار کا وار کیا، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پہ لگا، اور وہ راہ حق میں انہوں نے جان دی اور شہید ہوئے۔ شہادت سے پہلے اندازہ ہو گیا تھا انہیں 67 ایئرز اس وقت عمر تھی جب ان کی شہادت ہوئی، تو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ویسے بھی اس عمر میں فکر ہو جاتی ہے آگے جانے کی، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر سے فرمایا کہ بیٹا ہو سکتا ہے اب میرا وقت کم ہو، تو میرے ذمہ قرض ہے اور وہ تم نے قرض ادا کرنا ہے، ذمہ داری لینی ہے اس کی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت زبیر نے، عبداللہ ابن زبیر نے، اچھا چونکہ شادیاں کافی تھیں، یعنی 6 شادیاں کی، اور جب شہادت ہوئی اس وقت 4 بیویاں زندہ تھیں، متعدد تھی نا، اور مختلف اوقات میں کی، تو ظاہر 2 فوت ہو گئیں یا کسی وجہ سے چھوڑ دیں، تو جب انتقال ہوا، جب شہادت ہوئی تو اس وقت 4 بیویاں زندہ تھیں، اور تمام بیویوں سے کل جو بیٹے ہیں وہ 11 ہیں، اور 7 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، یعنی کثیر الاولاد تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے، حضرت عائشہ کی بڑی بہن جو ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان سے 2 بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے ہیں عروہ ابن زبیر۔ تو جب حساب کتاب لگایا گیا اور وہ جو قرض خواہ تھے وہ آئے، تو پتہ چلا کہ 12 لاکھ درہم قرض ہے، 12 لاکھ درہم، بڑی اماؤنٹ تھی۔ ہاتھ کھلا تھا، پیسہ پاس رکھتے نہیں تھے، اگر کسی کی ضرورت ہے تو قرض لے کے بھی پوری کر دیتے تھے۔ اپنی پراپرٹی تھی لیکن یعنی کیش نہیں رکھتے تھے پاس، کوئی مال غنیمت میں کوئی زمین آئی ہے وہ تھی، لیکن پیسے ویسے نہیں تھے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ساری جنگوں میں تقریباً شریک رہے، جنگ یرموک میں، اور اس میں جنگ قادسیہ میں، اسکندریہ کی فتح کے موقع پر، یعنی وہ شام کی فتح ہو یا ایران کی فتح ہو، دونوں میں شریک رہے، اور انداز وہی تھا۔ جنگ یرموک میں تو یہ حصہ رہ گیا، میں چاہتا ہوں کہ ان کا جو یہ والا پہلو ہے، اشجاع العرب کیوں حضور سیدنا علی المرتضیٰ انہیں کہتے تھے۔ جنگ یرموک میں کئی دن جنگ ہوئی اور کوئی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی تھی، تو ایک دن باقی جو کچھ صحابی تھے، جو ساتھی تھے، یا ان کے آپ کہہ لیں دستے کے، انہوں نے کہا کہ کل اگر آپ ان کے قلب میں گھسیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو حضرت زبیر نے فرمایا کہ اچھا تم میرا ساتھ دو گے، تم میرا ساتھ کیسے دے سکتے ہو؟ یعنی انہیں پتہ تھا، خود آگاہ تھے نا، سیلف کانشیسنس سے پورا اعتماد تھے انہیں اپنے آپ کا، اپنی صلاحیت، اور اس وقت عمر بھی دیکھیے نا، اب جوان تو نہیں ہے جنگ یرموک کے موقع پہ، 60 ایج ہو گئی تقریباً، لیکن ماشاءاللہ آخر تک صحت بہترین تھی، لمبا قد تھا، پتلا جسم تھا، اور سمارٹ چہرہ تھا، لمبے بال رکھتے تھے، زلفیں رکھتے تھے، کندھوں تک آتی تھی، تو یعنی کوائٹ فٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم میرا ساتھ دو گے، چلو کل دیکھ لیتے ہیں، اور وہی ہوا۔ وہ نہ صرف قلب میں گھسے بلکہ حضرت زبیر، وہ تو قلب میں ہی رہ گئے نا، حضرت زبیر قلب کو چیر کے اگلے دوسری طرف نکلے، اور اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ ڈرا بیک یہ ہوا کہ جب واپس آئے ہیں تو وہ پہلے سے تیار تھے، انہوں نے گھیر لیا، اور بہت شدید زخم آئے، اور دوسرا زخم اس موقع پہ آیا، یعنی ایک زخم تو پہلے تھا، پہلے گڑھا بنا ہوا تھا، اور دوسرا زخم جو ہے اس وقت لگا، لیکن ان کے نرگے سے نکل آئے اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی۔ ایسے ہی جو اسکندریہ کی فتح ہے اس میں بھی یہی کیا ہے، اس میں حضرت عمر ابن عاص تھے سالار لشکر کے، تو انہوں نے ان کو یعنی ایک دستہ دیا، افسر بنایا، جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، میجر ہے
تو ان کی یونٹس ہیں، تو ایک دستہ دیا اور اس کا سالار بنایا. تو جب وہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، وہ قلعہ بند ہو گیا جو آپ کے مصری تھے اسکندریہ. اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ جو رومن ہیں عام طور پہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے میں ریلیکٹنٹ تھے. عام طور پہ اگرچہ جنگ ہوئی ہے، یرموک بھی ہوئی ہے، اس سے پہلے غزوہ موتا بھی ہوا ہے، لیکن عام طور پہ آپ دیکھیے غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور ہرقل قریب ہی تھا اور 1,00,000 فوج تھی اس کے ساتھ. مسلمان 30,000 تھے، یعنی اس کو یہ خوف تو نہیں تھا کہ وہ زیادہ ہیں اور ہم کم ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے جنگ نہیں کی اور کترا کے نکل گیا. یروشلم میں انہوں نے سرنڈر کرنا بہتر سمجھا. اور ایسے ہی اسکندریہ بھی جب میں اس لیے یہ بات ذہن میں آ گئی کہ حضرت زبیر نے فصیل کے اوپر چڑھے اور بڑی بہادری سے جا کے اپنے ساتھ کچھ ساتھی لیے اور فصیل کے اوپر چڑھ کے دوسری طرف سے جا کے دروازہ کھولا، اور جب مسلمان سپاہی اندر داخل ہوئے ہیں مجاہدین، تو انہوں نے سرنڈر کرنا بہتر سمجھا. جنگ نہیں کی، آگے سے مزاحمت نہیں کی اور سرنڈر کر دیا. تو ہر جنگ میں اچھا جب یہ مصر فتح ہوا تو انہوں نے حضرت عمر ابن عاص سے کہا کہ غنائم کی جو تقسیم ہے وہ کی جائے، یعنی جو زمین ہے مصر کی وہ تقسیم کی جائے. اور دلیل دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح ہوا تو جو خیبر کی زمینیں تھیں وہ ساری کی ساری صحابہ میں تقسیم کر دی تھی. اب حضرت عمر ابن عاص وہ ایک ذہین اور معاملہ فہم شخص تھے. انہوں نے کہا کہ جب تک امیر المومنین اس کی اجازت نہیں دیتے، بڑا ملک ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، تو میں اس کو ایسے تقسیم نہیں کر سکتا. تو لہٰذا وہ حضرت عمر کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر نے سارا اس کا جائزہ لیا، شورا میں گیا اور اس سے کافی بحث و تمہید ہوئی، بحث و مباحثہ ہوا، اور پھر بالآخر یہ اس کا فیصلہ ہوا کہ ہم ان کو تقسیم نہیں کریں گے مال غنیمت کے طور پہ، بلکہ ان کو دیں گے جو لوگ ان کو آباد کر سکتے ہیں، اور ان سے خراج لیں گے، یعنی ان سے ٹیکس لیا جائے گا، اور ان کو وہی لوگ آباد کریں گے جو وہاں کے نیٹیو ہیں، اور نیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو بھی اس کو کرنا چاہے آباد. اور جو صحابہ ہیں ان کو ایک مخصوص وظیفہ دیا جائے گا. یوں ایک باقاعدہ نظم آ گیا، اور یہ بڑا ہی دور اندیشانہ فیصلہ تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ظاہر ہے بڑی جاگیریں ہوتی اور دنیا داری بھی ہوتی اور جاگیردارانہ نظام بھی وجود میں آ جاتا، جو کہ اسلام کی ضد ہے. تو اس لیے قرآن ہی سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا. یہ ہے نا فہم قرآن کا، یعنی مال غنیمت کے جو تقسیم ہے اس کا طریقہ کار تو بیان کر دیا گیا، اور اسی طریقہ کار پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے رہے. انہوں نے دیکھا ایسے مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حدیث کا جو حصہ پورا ہو گیا، قرآن بھی پورا ہو گیا. یعنی انہوں نے استدلال اس آیت سے کیا نا کہ لِكَيْ لَا دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری دولت جو ہے وہ امیروں کے ہاتھوں میں ہی، ان کے درمیان میں جمع ہو جائے، مرکوز ہو جائے. تو اگر یہ نظام ہوتا تو ظاہر جاگیردارانہ نظام تھا، چند لوگ امیر ہوتے، باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ غریب ہوتے.
فتح خیبر کے موقع پہ بھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کو قتل کیا تو اس کا بھائی تھا یاسر. جیسے مرحب تھا یہ کچھ اس سے بھی آگے کی چیز تھا. مرحب تو سردار تھا لیکن یہ اس کا بھائی تھا, اور عرب میں کہتے ہیں کہ 1000 لوگوں پہ بھاری تھا, جیسے ہم محاورتاً کہتے ہیں نا. اتنا بہادر اور اتنا اس کا ڈیل ڈول بھی بہت زیادہ تھا. اور جب وہ سامنے آیا تو اس نے دعوت مباشرت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو اشارہ کیا. حضرت زبیر نکلے ہیں اور حضرت صفیہ شامل تھیں, پاس تھیں. انہیں یہ اندیشہ ہوا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ لگتا ہے آج میرا بیٹا جو ہے وہ کام آ جائے. یعنی ایک طرف وہ اتنا گرینڈل ہے اور یہ سلم سمارٹ سے ہیں تو کوئی میچ لگتا نہیں تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, زبیر اس کو قتل کرے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آنے والے حالات کا علم اللہ تعالیٰ دے دیتے تھے, اور یہی ہوا. لیکن یہ کہ اس نے ٹف ٹائم دیا, خاصی دیر مقابلہ ہوا, لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بالآخر اس کو زیر کر لیا اور وہ ان کے ہاتھوں قتل ہوا. تو بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ جب وہ 12 لاکھ درہم آ گیا مسئلہ انتقال کے بعد, شہادت کے بعد, تو حضرت عبداللہ ابن زبیر چونکہ بڑے تھے اور ان کی ذمہ داری تھی, وارث تھے, پریشانی تو ہوتی ہے اتنا بڑا قرض ہو. اچھا, صحابہ کی مودت اور وفاداری اور رواداری. حضرت حکیم بن حزام گئے, بڑے تھے عمر میں, اور انہوں نے جا کے حضرت عبداللہ سے کہا کہ بیٹا مجھے پتہ چلا ہے کہ زبیر پہ کافی قرضہ ہے, تو مجھ سے ذکر کر لینا, میں کچھ کر دوں گا. تو کتنا تھا قرضہ ویسے, کتنا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی بہادر باپ کے بیٹے تھے نا, اور انداز ان کا بھی اپنا ہی اسٹائل تھا. ان کا چچا جان کچھ زیادہ نہیں ہے, 1 لاکھ روپیہ ہے درہم. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹے, جب ادا کرنا ہوگا نا تو مجھے بتانا, یعنی میں کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان کے چچا جان اگر 12 لاکھ ہو تو اب حضرت حکیم بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ تو, لیکن رواداری اور اخلاص ان کا, انہوں نے نہ نہیں کی کہ بیٹے اتنا تو میں نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا اچھا چلیں کوئی نہیں, جب دینا ہوگا تو کریں گے, کچھ نہ کچھ کچھ کریں گے اس کے. لیکن حضرت عبداللہ نے لینا ہی نہیں تھا, تو انہوں نے جو ورثہ تھے, باقی بہن بھائی تھے, آپ کہہ لیں کہ 11 اور 11 یہ اور 7 وہ, ہاں بہنیں, تو انہوں نے کہا کہ وراثت تقسیم کیجیے. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ جب تک قرضہ ادا نہیں ہوتا تب تک وراثت تقسیم نہیں کروں گا. حضرت عبداللہ ابن جعفر آئے, انہوں نے کہا میرے کوئی 4 لاکھ درہم تھا اور میں معاف کرنے کو تیار ہوں, اگر تم پسند کرو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ہم اپنے باپ کا قرضہ معاف نہیں کروائیں گے, ہم آپ کو ادا کریں گے, لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر آپ پیسے لینا چاہتے ہیں تو تھوڑا انتظار کر لیں, اور اگر کچھ زمین لینا چاہتے ہیں تو بصرہ میں کچھ زمینیں ہیں ان کی, ان میں سے ہم آپ کو دے دیتے ہیں جتنی کہ آپ کی بنتی ہے اس کے مطابق ویلیو کے. تو انہوں نے پھر اس بات کو منظور کیا, انہوں نے کہا چلیں میں زمین ہی رکھ لیتا ہوں. باقی جن جن کا دینا تھا, اور اس میں کافی ٹائم لگا, تقریباً 4 سال لگے اس کو مینیج کرنے میں. ظاہر ہے زمینیں بیچنی ہیں, اب مقروض جو قرض خواہ ہیں وہ فوراً تو نہیں آتے, کوئی کہیں سے ہے کوئی کہیں سے ہے, اور کسی کو لیٹ پتہ چلا, تو جیسے جیسے وہ آتے گئے اور پھر ان کو مینیج کرنا اور پھر وہ زمینیں بیچنا. تو جب وہ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا اور جو پھر ترکہ بچا اس کو پھر تقسیم کیا گیا وراثت میں. اور یہ ان کا مختصر سی سوانح ہے, لیکن کمال کی شخصیت ہیں. اور جیولز آف ٹائم, جس کو میں سوچتا ہوں یہ ٹھیک ہی دیا نام, ہمارے جو نظامت تعلیمات ہیں انہوں نے سوچ سمجھ کے ہی نام دیا. واقعی یہ اس کے حقدار ہیں, بلکہ ان سے اس کے بڑھ کے بھی اگر کوئی لفظ ہو تو ان کے لیے وہ بھی چھوٹا ہوگا. یعنی ساری زندگی اسلام کے لیے انہوں نے وقف کر دی, اپنا تن من دھن کچھ بھی نہیں بچایا. اب دیکھیں نا, ساری زندگی جہاد میں گزری, اور اپنا تو کچھ بنایا نہیں ہے. جو مال وال ہے اس سے انہوں نے کیا حاصل کیا,
ان کی اپنی زندگی تو انتہائی سادہ تھی، درویشانہ زندگی تھی، انجوائے تو نہیں کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فراخی دی جہاد کی برکت سے، اور مال غنیمت ملا یا تجارت میں برکت اللہ تعالیٰ نے دے دی، لیکن اس کو بھی وہ دین کے لیے ہی، اپنی نہ نمائش کے لیے، نہ آسائش کے لیے، نہ آرائش کے لیے کچھ بھی نہیں خرچ کیا انہوں نے. اور پھر جو ان کے آگے اولاد ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، ان کا انداز دیکھیے. اچھا، بیٹوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھے، اور صحابہ بھی وہ جو شہید ہو چکے تھے، شہداء کے نام پہ. اور ایک موقع پہ کہیں بیٹھے تھے اور ساتھ کچھ اور ساتھی بیٹھے تھے، تو کہنے لگے طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ نے اپنے بیٹوں کے نام انبیاء کے نام پہ رکھے ہیں، حالانکہ اس کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا. یعنی وہ نبی نہیں مان سکیں گے، ہاں، تو نام رکھ دیے ہیں، حالانکہ وہ بن نہیں سکتے. تو میں نے اپنے بچوں کے نام، اپنے بیٹوں کے نام شہداء کے نام پہ رکھے ہیں، شہید تو ہو سکتے ہیں نا، اور میں نے یہی سوچ کے رکھے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں. خود بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اور نہ جانے کون کون جو ہے ان کی اولاد میں سے اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہوگا. تو یہ ان کے جذبات تھے. اور دکھ ہوتا ہے جب آج ہم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے، کرسیوں پہ بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں، اور ان پہ ان کے فیصلے کر رہے ہیں، ان لوگوں کے فیصلے نعوذ باللہ من ذالک ہم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.